بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا دانتوں کی صفائی کے لیے، یا ٹوتھ پاؤڈر کا استعمال کرنا، یا مسواک کا استعمال کرنا، اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ مسواک تو ہر نماز سے پہلے ہر وضو کے ساتھ سنت ہے، اور اس سنت کا اہتمام جیسے عام مہینوں میں، عام دنوں میں ہے، وہ رمضان المبارک کے اندر بھی ہے، بلکہ اس مہینے میں زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، ایک ایک سنت پر ہم عمل کرنے والے ہوں۔ اس لیے اگر کسی کی عادت نہیں بھی ہے تب بھی وہ کم از کم اس مہینے میں ضرور اس کی فکر کریں، اپنے پاس مسواک جیب میں رکھیں، ہر وضو کے ساتھ مسواک کی عادت بنائیں، پابندی کریں۔ تو مسواک تو روزے کی حالت میں بلا تکلف کر سکتے ہیں، چاہے بعض دفعہ اس کے ذائقے کی کڑواہٹ محسوس بھی ہوتی ہے، لیکن اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ البتہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا یا ٹوتھ پاؤڈر کا استعمال کرنا جس کا ایک خاص ذائقہ ہوتا ہے، اور بلا عذر روزے کی حالت میں کسی چیز کے ذائقے کو چکھنا، بلا عذر روزے کی حالت میں کسی بھی چیز کے ذائقے کو چکھنا، اس سے روزے میں کراہیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ہم ٹوتھ پیسٹ کریں گے، برش دانتوں سے لگائیں گے تو لازماً اس کا ذائقہ زبان پہ ضرور محسوس ہوگا، لہذا چاہے اس کا وہ لعاب جو پیسٹ ہے وہ نیچے نہ بھی جائے، لیکن دانتوں کے ذریعے سے وہ زبان سے ذائقہ بار بار لگتا ہے، لہذا روزے کی حالت میں روزہ دار کو ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنی چاہیے، ٹوتھ پاؤڈر کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ افطاری کے بعد سے لے کر سحری کا وقت ختم ہونے تک اس بیچ میں وہ کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے، اس لیے کہ دانتوں کی صفائی، جسم کی صفائی یہ مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن روزے کی حالت میں ان چیزوں کا استعمال نہ کرے۔ اور اگر کسی نے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا استعمال کیا اور اس کا لعاب حلق سے نیچے چلا گیا روزے کی حالت میں، تو یاد رکھیں کہ یہ روزہ فاسد ہوگا، اس ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی پکنے والی چیز کا ذائقہ چکھنا ہو، معلوم کرنا ہو، رات کے کھانے کی افطاری کی تیاری ہے، اس میں ایک بات یاد رکھیں، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسی مجبوری ہو، عورت کو یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں نے کھانا پکانے میں کچھ 19-20 کر دیا، نمک آگے پیچھے ہو گیا، تو پھر شوہر سر پہ آئے گا، وہ تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں سخت قسم کے۔ تو اگر عورت کو یہ اندیشہ ہو کہ شوہر تنگ کرے، پریشان کرے یا تکلیف دے گا، تو اس کے لیے بامر مجبوری گنجائش ہے کہ روزے کی حالت میں یہ پکانے والی چیز کا ذائقہ چکھ کے پھر اس کو زبان سے ہٹا دے۔ لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو بلا عذر کسی چیز کے ذائقے کو نہیں چکھنا چاہیے، اس سے روزے میں کراہیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ چھوٹے معصوم بچے جو خود سے کوئی چیز نہیں چبا سکتے، جیسے روٹی ہے، ڈبل روٹی ہے یا پھل فروٹ ہے، تو اس بچے کو کھلانے کے لیے اگر اس بچے کی ماں یا سنبھالنے والی اگر اپنے دانتوں سے چیز چبا کر اور نرم کر کے اس بچے کو دے تاکہ یہ کھا سکے، لیکن خود اپنی احتیاط کرے کہ حلق سے کوئی چیز نہ جائے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ روزہ دار روزے کی حالت میں سگریٹ اگر پی لے، چونکہ اس کا دھواں ہوتا ہے، وہ نیچے چلا جاتا ہے، تو روزہ فاسد ہو جائے گا، بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اگر کسی نے سونے سے پہلے منہ میں پان رکھ دیا یا نسوار رکھ دیے، جو چیزیں آج کل کی ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ منہ میں رکھا اور بے دہانی میں پھر سو گئے، ہو جاتا ہے۔ اب پان منہ میں رکھا ہوا ہے، نسوار منہ میں رکھی ہوئی ہے،
یا اس قبیل کی جتنی چیزیں ہیں وہ منہ میں رکھ کر سو گئے اور سحری کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا وقت داخل ہو گیا۔ اب اٹھنے کے بعد جب دیکھا بھئی روزہ تو شروع ہے، لیکن چونکہ منہ کے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے جو کھانے کی چیز تھی اور جس کا ایک ذائقہ ہے اور اس کے اجزاء ہے، اس کے اثرات ہے جو لازماً نیچے اترتے، تو لہذا روزہ دار اگر اس حالت میں سو جائے اور پھر سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد وہ اٹھے گا، تو اس میں چونکہ یہ بڑا اندیشہ ہے کہ اس کے حلق کے راستے سے نیچے لازماً لعاب گیا ہوگا، لہذا اسے اس ایک روزے کی قضا بعد میں کرنی پڑے گی۔ تو خلاصے کی بات یہ ہے کہ انسان سونے سے پہلے صفائی ستھرائی کا اہتمام کر لے، منہ صاف کر لے، سب چیزیں کر لے اور ٹوتھ پیسٹ برش وغیرہ کر لے، باقی دن میں مسواک کا استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔